گفتگو کے لیے انتہائی تکلیف کا مقام ہے کہ ایک بڑا نوجوان بچہ جو کہ آج ہم سب بھی موجود نہیں ہے، بڑے درد کا موقع ہے۔ اللہ پاک اس نوجوان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور اس نوجوان کو امام علی مقام امام حسین کے جوان علی اکبر کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے لواحقین کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو صبر عطا فرمائے۔ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں ان کا درد بانٹنے کے لیے۔ گفتگو کے لیے میں نے سورہ بقرہ کو کھولا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے اور میری آنکھوں کے سامنے 26 نمبر آیت ہے، ساتھ ہی میں 27 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اللہ عمر دراز کرے، برکت دے آپ کے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سارا مجمع چپ ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ مل کے سبحان اللہ کہا کرو۔ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کثرت سے لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن کی تلاوت انہیں گمراہ کرے گی۔ توجہ ہے جی؟ قرآن کی تلاوت انہیں گمراہ کرے گی اور کثرت سے لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن انہیں ہدایت دے گا۔ اب کون بد نصیب ہے کہ جو تلاوت کر کے گمراہ ہوا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ جو فاسق ہوتا ہے وہ جتنا قرآن پڑھے اتنا گمراہی اسے نصیب ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سارے بول دیں کہ قرآن کی تلاوت گمراہ کسے کرتی ہے؟ اللہ عمر دراز کرے، برکت دے آپ سب کو۔ دیکھیں، تعزیت کی یہ محفل ہے، برادری اکٹھی ہوتی ہے اس محفل میں، بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، گاؤں والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس محفل میں بلا تفریق فرقہ، یعنی تمام مکاتب فکر کے احباب یہاں ایسی محفل میں آ جاتے ہیں اور پھر حق پروڈکشن کے توسل کے ساتھ آج کی گفتگو لائیو ٹرانسمیشن ہے۔ لائیو کی پہلی کال مجھے آپ کے پروگرام کی رحیم یار خان سے وصول ہوتی ہے۔ رحیم یار خان میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ مجھے پہلی کال کر کے بتاتے ہیں کہ شاہ جی آج حق پروڈکشن کی جانب سے آپ لائیو گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پوری دنیا اس چیلم، اس دشمن کے ختم میں آپ کے ساتھ شامل ہے اور یہ گفتگو تمام اہل اسلام تک پہنچ رہی ہے۔ دہرا دیں ایک دفعہ پھر ذرا کہ قرآن کی تلاوت کسے گمراہ کرتی ہے؟ جیتے رہیں، اللہ عمر دراز کرے، بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ فاسق کون ہے؟ خود اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، فاسقین الذین،
فاسق وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ اچھا یا اللہ، ہم نے تیرے ساتھ کوئی وعدہ بھی کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے تمہارے میرے ساتھ ایک وعدہ نہیں ہے، کافی سارے وعدے ہیں۔ ان وعدوں میں سے میں ایک وعدہ آج بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ وعدہ کہ جو ہم سب اللہ کے ساتھ کر کے آئے ہیں، اور اگر ہم وہ وعدہ توڑتے ہیں تو پھر ہم فاسق ہیں، اور اگر ہم فاسق ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت بھی فیض نہیں دے گی بلکہ گمراہ کرے گی۔ یا اللہ یہ کیسا وعدہ ہے؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھتے میرے بچے، میری طرف دیکھیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ وعدہ توڑتا ہے بلا شبہ وہ خسارے میں ہے۔ وہ کس میں ہے؟ بابا جی اکھاں کھول کے بیٹھو جی، گوڈے تھلے کر کے بہو جی۔ وہ کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اس آیت کو اللہ نے دوبارہ نازل کیا، سیم انہی الفاظ کے ساتھ۔ ابھی میں نے یہاں بیٹھ کر نشان لگایا ہے، یہ آیت دوبارہ سورہ الرعد میں نازل ہوئی۔ یہ 13واں سورہ ہے اور 25 نمبر آیت ہے۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ میں واپس جاتا ہوں سورہ بقرہ میں، وہاں ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ میں واپس آتا ہوں سورہ رعد میں، یہاں ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ غور کیا ہے آپ نے؟ کوئی فرق پڑا ہے؟ بولے نا، کوئی فرق؟ صرف ایک واؤ کا فرق ہے، وہاں الذین سے آیت ہے، یہاں والذین سے آیت ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ لیکن وہاں فرمایا اولئک ھم الخاسرون، جو یہ وعدہ توڑتا ہے وہ نقصان میں ہے۔ یہاں اس نقصان کی جگہ پہ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ وہ نقصان کیا ہے؟ زندہ ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہے، مر جاؤ گے تو جہنم دوں گا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، کثرت سے بندے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی تلاوت تو انہیں گمراہ کرے گی۔ جنہیں قرآن گمراہ کرے گا وہ فاسق ہیں۔ فاسق وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، پختہ وعدہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور وہ نقصان میں ہوں گے۔ نقصان یہ ہوگا کہ زندگی میں لعنتی ہوں گے، آخرت میں جہنمی ہوں گے۔ بات پہنچی ہے یہاں تک؟ اب میں وہ وعدہ شروع کروں، وہ کون سا ہے؟ دیکھیں، وہ وعدہ سننا ہے، اس وعدے کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس وعدے تک پہنچ گئے اور آپ نے وہ وعدہ پورا کیا، نہ لعنتی ہوں گے، نہ فاسق ہوں گے، نہ آپ کو نقصان ہوگا۔ بھائی بولو تو صحیح میرے ساتھ، نہ آپ کو نقصان ہوگا، نہ آپ لعنت میں آئیں گے، نہ آپ کا گھاٹا ہوگا، اور قرآن بھی آپ کو فیض دے گا۔ قرآن بھی آپ کو فیض دے گا۔ اللہ بادشاہ وہ کون سا وعدہ ہے اور وہ کون خوش نصیب ہے
لو میرے سرداروں، اب گفتگو کے لیے میں سورہ الرعد کھول کر بیٹھا ہوں. یہ 13 نمبر سورہ ہے اور میں بات کو 19 نمبر آیت سے شروع کر رہا ہوں. رواج نہیں ہے قرآن سن کے سبحان اللہ کہنے کا. 20 نمبر آیت کو میں پڑھوں گا، 21 نمبر آیت کو میں پڑھوں گا، 22 نمبر آیت کو میں پڑھوں گا، اور 23 نمبر آیت پڑھنے کے بعد 24ویں آیت پڑھ کے میں دعا مانگ لوں گا. یہ تین آپ نے سبحان اللہ کہہ کے بتایا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑیں آپ دعا مانگیں جناب. کوئی بات ہے آپ کی خاموشی کے صدقے جاؤں، آپ چپ کر کے میری شکل اگر بور ہیں، تھک گئے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ختم پڑھیں دعا مانگیں. 2 بندے کہہ رہے ہیں خطاب کریں، باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. موڈ ہے نا آپ کا؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیا عرض کیا ہے میں نے کہ قرآن کی تلاوت گمراہ کرے گی. بولیں سارے، قرآن کی تلاوت کس کو؟ واہ کیا بات ہے، کتنا باشعور مجمع ہے. فاسق کون ہے؟ شاباش، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے. اچھا اگر وہ توڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ نقصان میں ہوگا. نقصان کیا ہے؟ زندگی میں لعنت ہے، آخرت میں جہنم ہے. اب وہ وعدہ پڑھیں، وہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ کے ساتھ؟ میں نے عرض کیا ہمارا ایک وعدہ نہیں ہے، بہت زیادہ وعدے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری روح پر اتنی گرد جم گئی ہے، اتنی مٹی جم گئی ہے کہ ہمیں وہ ہمارے وعدے اللہ کے ساتھ یاد نہیں رہے. جن کی گرد نہیں جمی، جن کی روحیں شیشے کی طرح چمکتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کن فیکون وی کل دی گالے. کن فیکون وی کل دی گالے. سورہ رعد میرے سامنے ہے، 19 نمبر آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کر دیں جی. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ جانتے ہیں اس بندے کو جو قرآن کو حق مانتا ہے. آپ کی کیا بات ہے، بس اللہ خوش رکھے جناب. جو قرآن کو حق مانتا ہے، نہیں بولو سارے قرآن کو. تسی جننے بندے بیٹھے ہو قرآن نو حق ماندے ہو؟ بولو سارے قرآن حق ہے. یا اللہ یہ سارے پہ آندے نے قرآن حق کے. مالک فرمایا کمن ہوا اعما، جو قرآن کو حق مانے وہ اندھا نہیں ہوتا. جو قرآن کو حق مانے وہ اندھا. یہ بھی واضح کر دوں کہ یہاں سر کی آنکھوں کی ضمانت نہیں دی گئی. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبینا ہو اور وہ قرآن کو حق مانتا ہو. یہاں ہے من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما. جسے یہاں نظر نہ آیا اسے آگے بھی نظر نہیں آئے گا. جس کی آنکھیں کھلنی ہیں یہیں پہ کھلنی ہیں. ٹھنڈا بولے ہو، یہی بات قبلہ فرما رہے تھے. جدیاں اتھے نہ کھلیاں او دیاں پھر اگے بھی نہیں کھل دیاں. جدیاں کھلنیاں نے بولنا سی یار، جدیاں کھلنیاں نے اتھی کھلیں. کدیاں کھلیاں نے؟ فرمایا جڑا قرآن نو حق مند ہے. مولانا آپ نیند کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہلا دیں جی مولانا صاحب کو. مولانا صاحب اٹھ کے بیٹھیں، ذرا صحیح ہو کے بیٹھیں. آپ سے کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. دوبارہ سماعت کریں. فرمایا فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. محمد بادشاہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو جو قرآن کو حق مانتا ہے. کمن ہوا اعما، جو قرآن کو حق مانے وہ اندھا نہیں ہے. اور انما یتذکر اولو الالباب، کوئی شک نہ کرے یہ قرآن بھی نصیحت عقل والوں کو کرتا ہے. لو میرے سردارو، اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں کی ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو قرآن کو حق مانتا ہے، وہ بندہ ہے جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں، اور وہ بندہ ہے جسے میں اللہ سیانہ کہتا ہوں.
اللہ جسے مولانا صاحب جاگ کے بیٹھے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ کے سونے سے، آپ نیند کرتے ہیں، میری جان نکلتی ہے، میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ میں ساری رات نہیں سویا قبلہ، ساری رات میں شکرگڑھ تھا ممبر پر، یہ میری نیند کا ٹائم ہے، سمی شاہ صاحب نے مجھے ممبر پر بٹھایا ہوا ہے، ناشتہ نہیں میں گھر سے کر کے آیا آپ کی وجہ سے، ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہو یار۔ تو میں عرض کر رہا ہوں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، سیانہ ہے وہ بندہ، اللہ فرمایا حق مانتا ہے قرآن کو، اللہ فرمایا، اور قرآن اسے ہدایت دیتا ہے، قرآن اسے سیانہ کہتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اچھا ایک آیت پوری ہو گئی، یا اللہ وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ بندہ دو نمبری نہیں کرتا اور یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتا۔ بندہ تے وہ نہیں ٹھیک جڑا بندیاں دے وعدے توڑے، تو وہ بندہ کیا ہوگا جو اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو توڑ رہا ہے؟ یا اللہ وہ وعدہ کیا ہے؟ دو آیتیں پوری ہو گئیں، میں تیسری شروع کر دوں جی؟ یا اللہ وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ہے وہ وعدہ، بڑا قیمتی وعدہ ہے۔ آپ چپ ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ بیٹا اس جوانی کا کیا کرنا ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار؟ پھر سے عرض کر رہا ہوں، وہ وعدہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ وعدہ۔ یا اللہ یہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا میں اللہ نے کچھ رشتے بنائے ہیں بندے کے، کچھ ساک بنائے ہیں تمہارے، کچھ رشتے بنائے ہیں تمہارے، میرے بندوں میں سے جو بندہ میرے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرے، کوئی بندہ اگر میرے بنائے ہوئے رشتوں سے پیار کرے، اللہ فرماندہ یہ تیرا چاچا میں بنایا ہے، تیرا تایا میں بنایا ہے، تیرا ماما میں بنایا ہے، تیرے نان کے میں بنائے نے، تیرے داد کے تیرے میں بنائے نے، تیرا خاندان تیرا میں بنایا ہے۔ یا اللہ میں پھر کی کراں؟ فرمایا قرآن کو لو ہدایت لینا چاہنا ہے، فاسقان دی لائن چوں باہر آنا چاہنا ہے، مولا پھر میں کی کراں؟ فرمایا قرآن نو حقیو مند ہے جڑا بزرگاں دا احترام کردا ہے۔ بھائی بڑا مزہ آیا مجھے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں قرآن نو حقیو مند ہے جڑا وڈیریاں نو ادب دیندا ہے، قرآن نو حقیو مند ہے جڑا پرا دی قدر کردا ہے۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس مقام پر کہ حضرت موسیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ جناب شعیب کی صاحبزادی کے ساتھ بڑے آرام سے رہ رہے تھے کہ اچانک اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون، موسیٰ فرعون کے ڈیرے پر جاؤ، انہو طغا، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں قتل کر کے آئے ہوئے تھے، بندہ مار کے آئے ہوئے تھے، اللہ نے آرڈر کیا کہ اس ملک میں نہیں جانا بلکہ اس کے بادشاہ کے ساتھ جا کے ٹکر لینی ہے۔ یہ جملہ جب خالق نے فرمایا تو جناب موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ دو مہربانیاں کر، میں فرعون سے ٹکر لے لوں گا جا کے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ایک تو میرا سینہ کشادہ فرما کہ میری گل بات اڑے نہ، لوگ میری گل نو سمجھن۔ اوئے ہوئے چلو بیٹا اب بیٹھ جاؤ، آپ کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی یار، کوئی تصویر نہیں چاہیے، بندے ویکھن لگ پہ نہیں کی ہون لگ پہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں دوسری مہربانی کر وجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے ایک بھائی عطا کر، بھائی منو پرا دے دے، پرا۔ حضرت موسیٰ فرمایا منو پرا دے دے، نہیں میں آگے پڑھوں گا۔ حضرت موسیٰ فرمایا اللہ میں فرعون نال ٹکر لے لانگا تو منو پرا دے، یعنی جس کی پاس کھڑے ہونے کے بعد بندہ سپر پاور سے ٹکر لے لے اس تسلی کو پرا کہتے ہیں۔ جیدہ کوئی پرا ہے نا وہ دی صحت واسطے سبحان اللہ کہہ لیا جی،
میرے نوجوانوں بڑا مارا تھا انہوں نے، اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، اپنی طرف سے مار گئے تھے، پھر نہیں باز آئے، کنویں میں پھینک گئے، پھر نہیں باز آئے، نکال کر کھوٹے سکے بیچ دیا۔ بکتے بکتے یوسف جب عزیز مصر بن کر بیٹھے، وہی پرا جدو کنک منگن آئے نے نا، حضرت یوسف نالے کنک دیندے سن تے نالے فرماندے نے اننی اخوکا، تساں جو بھی کیتا ہے میں تے پراواں نا، تساں جو بھی کیتا ہے میں تے پراواں نا، تسی ٹھنڈا بولے ہو، تساں جو بھی کیتا ہے میں تے پراواں نا۔ اللہ فرمایا جو میرے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرے نا، وہ میرے ساتھ وعدہ پورا کر رہا ہے۔ جو میرے ساتھ میرے بنائے ہوئے رشتوں سے پیار کرے نا، مینوں معاف کریا جی میں نہیں رہ سکتا، جدی پین ہو دے تے راضی ہو جائے نا، اللہ فرماندہ ہے وہ بڑا ہی سیانا ہے۔ بھائی بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات۔ جیدہ پرا آکھے نا تیری کیا بات ہے، اللہ فرمائے یہ ہوئی ہے جڑا قرآن نو حق مند ہے پیا، اے دیاں دل دیاں اکھاں کھلیاں نے، انہوں قرآن ہدایت پہ دیندہ ہے۔ یا اللہ ان تیرا حکم کیے پھر اسی تھلے لگ کے رہیے۔ اللہ اگلی اس آیت کے اگلی الفاظ میں فرماتا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جیڑا اپنے بزرگاں دی عزت کردہ ہے نا، یہ نہیں کہ پنڈیوں لسائے، اصل چو اللہ کی بارگاہ میں خشیت رکھتا ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے خشیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ بھائی خشیت کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں مولانا، خوف تو بذات خود قرآن کا لفظ ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ولا نبلونکم بشیء من الخوف۔ مولانا وہ حزن لفظ ہے، حزن لا یحزنون، انہیں حزن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، یہ خوف نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑوں میں خشیت آ جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پتہ چلا اللہ فرماتا ہے جو اپنے بزرگوں کا ادب کرتا ہے وہ اصل میں میری بارگاہ میں ریزہ ریزہ ہو کر رہتا ہے، وہ میری بارگاہ میں عاجزی والا ہے، وہ اپنی انا کو مٹانے والا ہے، اپنے اندر کو مارنے والا ہے۔ پھلاں دا تو اتر بنا، اتر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگو گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ مکے گیوں گل مقدی نائیں پاویں 100 جمعے پڑھائیے، گیا گیوں گل مقدی نائیں پاویں 100 پنڈ پڑھائیے، گنگا گیوں گل مقدی نائیں پاویں 100 گوتے لائیے، بلے شاہ گل ادو مقدی جدو میں نو دلوں مکائیے۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کا۔ میں اتوں لے کے تھلے ویکھاں تیرے جسے والے ویکھاں، کیڑی شاید مانی بندیا کیے تیرے پلے ویکھاں۔ اللہ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ان رشتوں کا احترام کرنے والا میری بارگاہ میں عاجزی سے رہتا ہے، میری بارگاہ میں مٹا ہوا رہتا ہے۔ بھائی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اب یہ لفظ آیا ہے، اللہ فرماتا ہے اصل میں اسے قیامت کے حساب سے ڈر لگتا ہے، اصل میں یہ روز حساب سے ڈرتا ہے۔ پروردگار ہمیں سمجھ آ گئی، ہمارا وعدہ ہے اپنے رشتوں کا پیار۔ کیا وعدہ ہے؟ رشتوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بزرگوں سے احترام۔ پر یا اللہ یہ شریکہ بڑی عجیب شے وے، موت تے بھی آ جان تے شریکہ کٹن تو باز نہیں آندے۔ پروردگار جدوں اخیری کر چھڈن پھر کی کریے؟ اگلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل اگلی آیت ہے۔ اللہ فرمائے والذین صبروا، ککھ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ مزہ آیا ہے بھائی، ککھ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ تسی ٹھنڈا بولے ہو بھائی، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ بھائی صبر کیویں کریدا ہے؟ بندہ ککھ نہ کرے تے چپ روے پھر صبر ہے؟ نا بالکل نہیں، یہ نہیں صبر۔ جدو بندہ طاقت رکھ کے چپ کرے نا، انہوں صبر آکھے۔
دیکھو بڑی زبردست بھوک لگی سی تے او کنجا دے وچ راہ وچ ایک نہر آئی ہے، اودی نکر تے بندہ پکوڑے لے کے بیٹھا سی، ناشتہ بھی نہیں کیتا۔ میں ڈرائیور نو آکھیا کھلار لے نان ٹکی کھا لینے، اس آکھیا شاہ جی سارے پیسے پٹرول تے لگ گئے نے، ہن کوئی نہیں ہے کول۔ میں انہوں آکھیا پھر صبر کر لو، کوئی گل نہیں۔ میں صبر کر کے آ گیا۔ تسی آکھو گے نہیں مرشد صبر نہیں ہوندا جدوں بندہ لے نہ سکے، اینوں صبر نہیں آکھیدا۔ صبر ادوں ہوندا ہے جدوں بندہ طاقت رکھ کے کردا ہے نا۔ تہاڈا کی خیال ہے کربلا وچ اگر امام حسین چاہندے تے سارا دریا اکو خیمے وچ بند نہیں سن کر سکتے؟ جدا یقین نہیں ہو چپ کر کے رہ جاوے، جنوں پتہ ہے او دا نانا انگلی دے اشارے نال چاند دے دو ٹوٹے کردا ہے، جنوں پتہ ہے او دا نانا انگلی دے اشارے نال ڈبے ہوئے سورج نو موڑ لیندا ہے، او سبحان اللہ آکھے حسین بھی سارا دریا خیمے وچ بند کر سکتے سن نا، لیکن تی دی پیاس برداشت کیتی ہے، پتران دے ٹکڑے کرا لے نے تاکہ نانے دی امت نو سمجھ آ جائے جدوں طاقت رکھ کے ککھ نہ کریے، اینوں تے صبر آکھیدا ہے۔ اینوں کی آکھیدا ہے؟ صبر آکھیدا ہے۔ بڑے رشتے ایسے نے جنہاں تو اسی مجبور ہو کے آکھ چھڑنے ہاں، بھائی مجبور ہاں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہون تے نوجوان دنیا تو چلا گیا، ہون تے بڑے بڑے رشتے نے جنہاں تو جان چھٹ جائے گی۔ اللہ فرمایا والذین صبروا، جڑا رشتہ میں بنایا ہے نا او دے وچ دراڑ نہ پائیں صبر کریں، او دے وچ دراڑ نہ پائیں صبر کریں۔ یا اللہ پھر تسی بور تے نہیں ہو رہے؟ تو ہم سمجھ آ رہی ہے؟ پروردگار بندے میرے نال شریکہ کٹن موت تے آ کے بھی تے میں صبر کراں، یعنی انہاں نال پھر بھی پیار کراں، کوئی فائدہ؟ فرماندہ ابتغاء وجہ ربہم، میرے بندیاں دی تکلیف برداشت کر کے جڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھے گا۔ بڑی گل ہے یار، میں پھر رکھنا چاہنا میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھے گا، میں پھر رکھنا چاہنا میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھے گا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب نو؟ ایتھے سید سمی شاہ بیٹھے نے تے انہاں دعوت دیتی ہے تے میں آ گیا۔ میں کہہ سکنا شاہ جی میں تواڈے منہ نو آیا؟ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی تواڈیاں ساریاں دیاں جتیاں میریاں پلکاں دا تاج نے، میرے سردار ہو سارے، لیکن میں تواں نہیں جاندا، میں پیر سمی شاہ دے منہ نو آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماندہ ہے تو پین پراواں دی زیادتی دے اتے صبر میرے منہ نو کرنا ہے۔ آئے ہائے ہون جنوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ لو یار، تو انہاں پین پراواں نال زیادتی تو بعد بھی صبر میرے منہ نو کرنا ہے۔ ہن میں آگے پڑھا جی، فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، معنی یہ ہے اس نے نماز قائم رکھی۔ اے دا مطلب ہے پوچھتے رہنے نے شاہ جی نماز پڑھ دیتے ہیں وہاں، اللہ قرآن چاکھے قائم کرو، قائم کرو، قائم۔ بندے سانو پوچھتے ہیں شاہ جی یہ قائم کینج ہوندی ہے؟ تے پھر آج سر چک کے سن لو نا، مسیطے پڑھی جاندی ہے تے بندے راضی کر کے قائم رکھی جاندی ہے۔ اچھا دیکھو تقریباً بیٹا کتنی دیر ہو گئی مجھے بات کرتے ہوئے؟ کو 35-40 منٹ ہو گئے، 40 منٹ ہو گئے مجھے۔ 40 منٹ میں نے قرآن میں سے کیا پڑھا ہے؟ آپ کا آپس کا پیار۔ بولو جی کیا پڑھا ہے؟ آپ کی آپس میں محبت، آپس میں پیار۔ اچانک اب اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز، نماز کا کیا تعلق ہے اس مضمون کے ساتھ؟ جی گہرا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے نماز؟ نماز تو اللہ کی عبادت ہے۔ نماز وچ ساڈا آپس وچ پیار کتھوں آ گیا؟ تساں جاگنا ہے تے میں قرآن پڑھنا ہے، جے بور ہو گئے ہو تے میں چھڑ دینا جناب۔ شاہ جی گزارش ہے کہ رات عشاء پڑھیے، میں مسافر ہاں، میں کلیاں پڑھی، سفر ہی سا، تساں با جماعت پڑھی پنڈ آلیاں، ٹھیک ہے؟ انجی ہے۔ جس بندے با جماعت نماز پڑھیے اس قبلہ دے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھی، وہ چپ رہے ہے، ہر چیز قبلہ پڑھ دے رہے نے، مسجد دے امام سارا کچھ پڑھ دے رہے نے، مقتدی نے ککھ نہیں پڑھیا، سبحان ربی العظیم پڑھے ہے، سبحان ربی العلا پڑھے ہے،
التحیات پڑھ کے چھٹی، سب کچھ مولانا پڑھے ہے۔ میں مسافر نماز عشاء دی جو نیت شروع کی تھی، سورہ فاتحہ، پھر لمبی ایک سورت شروع کی تھی، ساریاں تکبیراں، ساریاں تسبیحات، التحیات، درود، سب کچھ میں پڑھیا۔ جدوں اللہ ملائکہ نو فیصلہ دین لگا، میرے اللہ فرمایا جڑے چپ سن نا انہاں نو 27 نمازاں دے دیو، تے اے جڑا سب کچھ پہ پڑھدا ہے نا انہوں ایک دے دیو۔ تسی چپ بیٹھے ہو یار۔ میں پھر عرض کرنا چاہنا جڑا اینی محنت کرے نا انہوں اینی کو مزدوری دے دیو، تے جنہ اینی محنت کیتی ہے نا انہوں نے اینی مزدوری دے کے ٹور دیو۔ یا اللہ یہ کیوں جیا فیصلہ ہے؟ فرمایا فیصلہ عدل تے وے۔ یا اللہ یہ وچ عدل کتھے وے؟ فرمایا تو سارا کچھ پڑھ کے کلا کھلوتا ہے، وہ چپ رہ کے کٹھے نے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ تو سارا کچھ پڑھ کے کلا کھلوتا ہے، وہ چپ رہ کے کٹھے نے۔ تینوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی میں نماز فرضی بندیاں نو کٹھا کرنے کی تھی ہے۔ ساری نماز پڑھ کے ویکھ لو، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، من ذریتی دا معنی ہے میری دھی، میرا پتر، میرے پنیویں، میریاں پنیویاں، میرے پتیجے، میرے من ذریتی، میرے پوترے، میرے دوترے، من ذریتی۔ تسی جو بیٹھے ہو یار، پڑھنا نماز ہاں پیاتے اللہ میں یاد پہ کراندہ ہے میرے پوترے، میرے دوترے، میریاں تیاں، میرے پتر، میری اولاد، میرے پتیجے، پتیجیاں، پنیویں، پنیویاں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیا، میری اماں، میرا ابا، اماں، ابا۔ واہ، پڑھنا میں نماز ہاں پیا، وہ یاد میری ماں کرا رہے ہے۔ پڑھنا میں نماز ہاں پیا تے یاد مینوں میرا ابا پہ کراندہ ہے، میرے بزرگ۔ یوم یقوم الحساب وللمؤمنین، میری ساری فیملی، میرے رشتہ دار، میرے برادری، میرا ٹبر۔ یا اللہ میں آیا تے نماز چاہاں، فرمایا میں 5 ٹائم تینوں تیرے رشتے یاد کرال نہیں تے نماز بلایا ہے۔ ان تو گھر جا کے سوچیں جیڑی نماز تیرے پیو تو بغیر نہیں ہوندی، وہ زہرا دے بابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ جنہوں سمجھ آگئی یہ مردانگر سبحان اللہ کیوں نہیں آکیا؟ تو میں عرض کردہ پیا، میں گزارش پہ کرنا، ایتھے نماز آئیے، فرمایا اقام الصلاۃ، بورتے نہیں ہو گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگے چلا نا جی؟ یا اللہ پھر فرمایا اقام وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتا۔ سن میرا بندہ، اگر اپنی جیب بچوں خرچ کر کے بھی پہن پرا راضی کرنے پہننا تو کر لیں۔ منو میری عزت دی قسم مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ منو میری عزت دی قسم جننے دیں گا نا او دے نالوں 700 گنا میرے کولوں واپس لے لیں یار۔ اے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ جنہوں سمجھ آئیے مردانگر سبحان اللہ کیوں نہیں آکیا؟ اچھا یا اللہ پھر فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ۔ سننا پسند کرو گے؟ میرے ول کی ویندے ہو، وعدہ تسی کر کے آئے ہو تے کیتا جے اللہ نال، کنے نال کیتا جے؟ ہن جے نو پورا نانا کیتا تے لانتی ہو، ایتھے لانتی ہو تے اگے جہنمی ہو۔ سن دیو پہ قرآن پاک، ناراض تے نہیں ہوندے پہ، ہو بھی جاؤ تے کوئی گل نہیں، میں کیڑا دانے لینے نے، میں اولاد رسول ہاں، میں تے قرآن پڑھ کے جانا ہے نا۔ جنہوں قرآن نال جنہ پیارے مردانگر سبحان اللہ کے بہ کے چودھری نہ آپس گل کرو یار، مینوں تکلیف ہوئی ہے تواڈے گل کرن نال۔ اللہ فرماندا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ، وَيَدْرَؤُونَ، یار پیچھے دو بندے آپس گل نہیں مکاندے پہ یار۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ۔ نہیں میں پڑھاں گا جب تک سارے نہیں سن دے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ۔ اللہ فرماندے سنوے، کسی کی برائی کے بدلے بدلائی سے ٹال،
کسی کی برائی کے بدلے بھلائی سے ٹال. اے نہیں ہے کمال کے سارے تیری عزت کرن تے پھر تو سارے دی عزت کریں. کوئی پین پر آ تیرے نال زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی کرے نا, او دے نال جے پیار کر کے وکھاویں نا تے میرا مکھڑا مسکراندا ویکھے. آئے ہوئے پھس گئے ہوئے, کتھے آ گئے ہوئے, میں نس جاوائے اتھوں کتھے آ گئے ہوئے. نظام الدین اولیاء سفر پہ کر دینے تے ٹھواں ڈوب دے پیا. نظام الدین ٹھویں نو کڑ دینے وہ ڈنگ مار دے. نظام الدین اپنا ہاتھ مل دینے انہوں چھوڑ دیتا ہے. پھر کڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے, پھر چھوڑ دیتا. پھر کڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے, پھر چھوڑ دیتا. پھر کڑ دینے اخیر کڑ کے باہر ماریا. نال دے خلیفے قدم ناتے ہاتھ لا کے کہا شاہ جی وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا, تسی بچانوں باز نہیں آئے. آپ نے فرمایا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا, میں سید ہو کے نیکی چھڑ دیا. بولو جسے سمجھ آئیے, جسے جتنی سمجھ آئیے اتنا سبحان اللہ کھو. میرے سرداروں کسی کی زیادتی کے بدلے پیار نہیں. تسا نہیں سنیا 19 روزہ امام مولا علی شیر خدا اپنی صاحبزادی دے گھر ام کلثوم دے گھر کھولیا سی نا, تے جناب ام کلثوم اپنے بابے واسطے شہد وچ دودھ پا کے نال کھجوراں لے کے آئیاں. تے آپ نے فرمایا تے یہ کھجوراں دے جا تے اے شربت رکھ لے, سویرے کام آ جائے گا. سویرے فجر دی نماز نال مولا علی مسلے تے آئے نے. نماز فجر دا پہلا سجدہ عبد الرحمن لامتی اٹھے ہے, اس تلوار ماری ہے مرتضیٰ دے سر مبارک تے. مشکل کشا دا سر انج کھلے ہے جویں کتاب کھلی ہے, انج سر کھلے ہے. امام حسن اگاں ودے نے اپنے بابے دے سر تے پگ ولیے, داڑھی خون آلود تے حسین حسن مولا علی حسن نو فرماندے نے حسن جی بابا اگاں ہو تے جڑی رہ گئی ہے انہوں پوری کرا دے. اگاں ہو میرا پتر مسلح سنبھال, جڑی رہ گئی ہے انہوں پوری کرا. امام حسن نماز پوری کرا دیتی. ہن مولا علی امام حسین نو فرماندے نے حسین ارا جی بابا جا اپنی ہمشیرہ دے گھر انہوں آکھیں بابے شربت منگوایا ہے. کوفے دیاں گلیاں وچ نسدے ہوئے حسین جدو اپنی ہمشیرہ کل پہنچے آ کے فرماندے نے ماں جائی بابے کو شربت رکھوایا سی. جی ویران دے سن سویرے کام آنے ہیں, بابے شربت منگوایا ہے. ہمشیرہ نے اندروں لیا کے دودھ تے شہد اللہ شربت پیش کیتا. حسین کوفے دیاں گلیاں وچوں شربت لے کے مسجد دے اندر پہنچے. دیوار دے نال علی بادشاہ دیاں اکھاں بند نے. بابا اکھاں کھول میں تیرا حسین آیا, بابا اکھاں کھول میں تیرا پردیسی پتر ہاں, بابا اکھاں کھول میں کربلا دا پیاسا ماں, بابا اکھاں کھول میں تیرا حسین ہاں. مرتضیٰ نے اکھ کھولی, بابا میں شربت لے کے آیا. مولا علی ایک باری شربت ویکھے ہے, پھر اپنے قاتل نو ویکھے ہے, پھر فرمانے حسین جی بابا شربت میرے قاتل نو پلا تاکہ محمد دی امت نو صبر سمجھ آ جائے. یدرعون بالحسنۃ سیئات, کسی دی زیادتی دے بدلے پیار. تُہانوں کسے پین پرا وڈیا نہیں ہے جے, تُسی ایڈے آوازار ہوئے ہو پراواں تُہانوں اجے کسے ککھ نہیں آکھیا. یدرعون بالحسنۃ سیئات, کسی کی زیادتی کے بدلے پیار. میرا مکھڑا مسکراندہ ویکھیں گا, نماز قائم ہو جائے گی, میرے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آگے قرآن پڑھوں؟ جسے قرآن کی جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. بھئی امام زین العابدین تشریف فرما ہیں, کچھ مرید آئے ہیں, انہوں نے کیا سردار اسی عمرہ کرن جا رہے ہیں. فرمایا جاؤ, سر تے پیار دیتا, تحفے طائف دیتے, واپس چلے گئے. 4 گھنٹے بعد مسافر واپس آ گئے. امام فرماندے نے گئے کیوں نہیں؟ عرض کر دینے جنگل دے اندر کوئی نوجوان ہے, پخانے دے اندر لت پاتے, بو آ رہی ہے, بے ہوش ہے. امام اپنے ایک مرید نو فرماندے نے پانی لے, دوسرے نو فرماندے نے پین والا پانی لے, تیسرے نو فرماندے نے کھانا لے, چوتھے نو فرماندے نے میرے کپڑے لو, میرے کپڑے. سارے مریداں نو نال لے کے انہوں نے فرماندے نے لے چلو بھائی وہ کتھے وے؟ دور جنگل دے اندر 3 گھنٹے سفر کر کے حسین دا پتر فاطمہ دا لال جدو جنگل چایا زمین تے بے کے فرماندے نے پانی پاؤ میں انہوں نوا لواں. آستین دے بٹن کھول کے دی غلاظت نو صاف کر کے انہوں نہلا کے اپنا لباس انہوں پہنا کے انہوں پانی پلا کے او دے سامنے کھانا لا رہے نے. وہ نالے کھانا کھا رہے ہیں, نالے حسین دے پتر نو ویکھ کے روئی جا رہے.
رہے ہیں، نالے کھانا کھائی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں۔ زین العابدین فرمانے کوئی درد ہے جڑی میں ٹھیک نہیں کر سکیا، کوئی پیڑ ہے تے دس میں ٹھیک کرا، اور شکیا درد کوئی نہیں، پھر رونا کیوں ہے؟ اور شکیا رونا تاما مینوں لگدا ہے تسی مینوں سیانیا نہیں۔ امام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے فرماندے نے میں جاننا تو کون ہے؟ اور شکیا کون آ؟ آپ نے فرمایا 10 محرم نو میرے بابے دیاں زلفاں وچ ہاتھ پا کے او دے گلے تے خنجر تو چلایا سی نا۔ اور شکیا جی میں بھی تے تاروں نہ پیا، کدی کسے پیو دے قاتل دی بھی انی عزت کیتی ہے، کدی کسے پیو دے قاتل دی بھی انی خدمت کیتی ہے۔ امام فرمایا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ، اوتھے اسی تواڈے مہمان بن کے آئے ساں، تساں او کیتا ہے جڑا تسی اپنے مہماناں نال کر دے ہو، ایتھے تو سید دا مہمان بنے ہیں، میں تیرے نال او پیا کرنا جڑا اپنے مہمانہ نل کرنے آن، تیرے نالوں میں سلوک پہ کرنا جڑا سانو ساڑے نانے دسے آئے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ کوئی بندے بیٹھے نے جڑے سمجھن کے گل کی پئی ہوندی ہے، میں اگے قرآن پڑھ لواں۔ اللہ فرماندے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَاتِ جنات عدنی، جنات عدنی يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، میں نمازی لی جنت دا ایک بوا کھلاں گا، میں روزے دار لی جنت دا ایک بوا کھلاں گا، میں حاجی لی جنت دا ایک بوا کھلاں گا، میں زکاتی لی جنت دا ایک بوا کھلاواں گا، لیکن جدو اے میرا وعدہ پورا کرن والا جنت وال ٹرے گا، میں ملائکہ نو آکھاں گا میری جنت دے سارے دروازے کھول دیو، جدرو آن دے انو آن دیو۔ یا اللہ کون آگے ہے؟ کوئی ولی آگے ہے، کوئی رسول آگے ہے؟ فرائنی محمد دا نوکرے تے میرے نال کیتا وعدہ پورا کردہ آ رہے ہے۔ یا اللہ پھر آخری آیت، میں 24ویں آیت پر آ گیا، آخری آیت اور تقریر ختم۔ اللہ فرماتا ہے اوے اسے آنے دو اور جنت کے گیٹ پر اسے کھڑا کرو اور اسے کہو سلام علیکم، رک جا مصطفیٰ دا رب تینوں سلام پہ کر دے۔ ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا یار؟ اللہ تینوں سلام پہ آندہ ہے۔ اگر وہ پوچھے نا کہ میریاں نمازاں دی وجہ تو سلام ہے کہ روزیاں دی، فرمائے نہیں سلام علیکم بما صبرتم، او جیڑا پیار وانڈدا رہا ہے نا زیادتی برداشت کر کے او دیتے میرا سلام ہے۔ اوے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دنبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بلے شاہ نوی تے دسوئے کی کیتی جاندے ہو۔ قرآن اسے گمراہ کرتا ہے جو بے ادب ہے۔ گفتگو ختم ہو گئی، میں نے بڑی تکلیف دی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار، قرآن آپ کو سیانہ کہتا ہے۔ قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ نہیں بولے سارے یار، سیانہ کہتا ہے۔ قرآن آپ کو کہتا ہے کہ یہ قرآن کو حق مانتا ہے، انہیں چاچے دی عزت نہیں کی تھی، قرآن نو حق منیا سو۔ ناراض ہو یار؟ بولو میرے ساتھ، آخری جملے ہیں۔ انہیں پرا دی قدر نہیں کی تھی، قرآن نو حق منیا سو۔ لو ختم پڑھو، دعا منگو تے کرانو چلیے، لیکن گھر جا کے سوچنا ہے، ماں ویکھو تے قرآن یاد آئے۔ ایک بھی آیت میں ماں تے نہیں پڑھ کے جا رہا، جے میں ماں تے آیتے پڑھ دا تے شام ہو جاندی۔ ابا ویکھو تے آیت یاد آئے، پرا ویکھو تے آیت یاد آئے، چاچا ویکھو تے آیت یاد آئے، اچھی بولو نا یار، تایا ویکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ਤਾਇਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਇਤ ਯਾਦ ਆਏ, ਮਾਮਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਇਤ ਯਾਦ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। जुमला वजनी है, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ, साडा प्यार एडा कीमती सी, इस कुरान का जोर साडे प्यार ते इन्ना लग गया। नहीं, वजनी जुमला है, आप चुप है, नहीं दे पा रहा, फिर से कह रहा हूँ, साडा प्यार इन्ना कीमती सी, आपस विच दुदर दुदर दुदरा 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 फैमिली का आपस विच प्यार एडा मकाम रखता है। फिर ठंडा दिमाग करके सोचना है, वो जी साडे आपस विच प्यार दा ये मकाम है, फिर मुहम्मद दी औलाद दे प्यार दा की मकाम होवे? भाई बोलो जिसे समझ आई है बात, जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। वे जे साडे आपस विच प्यार दा ये मकाम है, फिर हुसैन दी मवद्दत दा की मकाम होवेगा, फिर फातिमा तो ज़हरा दे प्यार दा की मकाम होवेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। ख़त्म शी पढ़ लिया।